نے فرمایا میرے ابا کے بارے میں کیا خیال؟ کہا وہ تو خوب ہے، بہت اچھے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا معلوم ہوا ہے کہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے؟ کہا سنا ہے کہ شہر چھوڑ گئے تو در و دیوار شہر کے ویراں ہو گئے، ان کے دشمن بھی انہیں یاد کر کے روتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر حضور کو دیکھنے کی عادت تھی انہیں، وہ کیا گئے شہر کا سارا سکون ساتھ لے گئے۔ یہ پرکیف الفاظ سنے بی بی نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میرا کوئی کلمے پڑھنے کا خیال نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بابا حضور کے ہاں چلی جاؤں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ کہتا ہے جنہیں دیکھنے کی عادت دشمن رکھتے ہو، تم تو ان کی شہزادی ہو، تمہیں میں نہیں روکوں گا، لیکن میں ساتھ نہیں چلوں گا۔ ایک بات تھی دل میں بیٹھ گئی تھی، ہم سے مشورہ نہیں ہوا، جب کوئی بات تھی وہ دل میں بیٹھ گئی تھی، چلنے سے انکار کر دیا۔ کنیز ساتھ دی، غلام ساتھ دیا، باہر کے کام کاج اور نوکری کے لیے غلام دیا، گھر کے کام کے لیے کنیز دی۔ آسودہ حال تھے، خوشحال تھے، مال و دولت سے نوازا، عزت سے رخصت کیا۔ جب راستے میں تھے تو حبار بن اسود وہ بھی رشتہ دار تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق میں تھا، دشمنی میں۔ عرب عورتوں پر حملہ نہیں کرتے، مگر میرے رسول کی زندگی میں ہر وہ مصیبت آئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حبار بن اسود نے سرکار کی شہزادی کی سواری پر حملہ کیا، حضور کی بیٹی کو تیر جا لگا۔ یہ بات قابل بیان نہیں ہے، لیکن یہ بھی سیرت کا ایک باب ہے۔ اپنی امت بخشوانے کے لیے سرکار نے کون کون سے ستم نہیں کھائے، نہیں اٹھائے، کون کون سی تکلیف نہیں اٹھائی۔ تیر پیوست ہوا، سینے میں امانت تھی، راستے میں وہ قربان ہو گئی، زخمی ہو کر شہر طیبہ پہنچی، حضور استقبال کے لیے باہر آئے۔ میں نے سوچا حبار بن اسود زمین میں دھنس جائے گا، اسے پتھر کھا جائیں گے، میں نے سوچا اس پر جبریل پہاڑ پھینک دیں گے، میں نے سوچا آسمان سے بجلی گرے گی، یہ جل کر بھسم ہو جائے گا، میں نے سوچا تباہی اور بربادی اب اس کا مقدر ٹھہرے گی، مگر بی بی پاک نے ایک کلمہ بھی اس کی بربادی کے لیے نہیں کہا۔ طیبہ پہنچی، میں نے سوچا اب حضور کچھ کہیں گے، بیٹی کا زخم دیکھ کر ہاتھ اٹھ گئے تو آسمان ٹوٹے گا، مگر چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان مکہ والوں کو ہدایت عطا فرما، یہ محمد کو نہیں جانتے۔ یہاں میرا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، اس زخم کو اور اس کرب کو اتنی شان کے ساتھ برداشت کرنا، یہ صرف رسول اللہ کی ہستی ہے۔ اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے آتے ہیں، ان کی خیریت کے لیے آتے ہیں، اپنی شہزادی کے زخم کا حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ہر روز کی تکلیف کو برداشت فرماتے ہیں، مگر ایک روز کے لیے بھی ضرر کی دعا نہیں فرماتے۔ پھر حق اور باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہو گیا بدر کے میدان میں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع کفار کی طرف سے آ گئے۔ یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا۔ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی کفار کی طرف سے تھے۔ سرکار نے ان کے لیے فرما دیا کہ اگر میرے چچا عباس تمہاری تلوار کی زد میں آئے تو اے اہل اسلام انہیں نقصان نہ پہنچانا، وہ خود کفار کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کا دل ہمارے ساتھ ہے۔ ابو العاص بن ربیع کو بھی اللہ نے بچا لیا، مگر وہ گرفتار ہو گئے۔ آج کی شب مکہ مکرمہ سے آنے والے لوگ بہت حیران تھے۔ وہ تو یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم مٹا کر جائیں گے اور کفر کو ہزیمت ہوئی، شکست فاش ہو، اور تو نے انہیں ملام کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی قیدی تھے۔ میں حیران ہوں
آج تو فتح کی رات تھی مگر رسول اللہ بے قرار تھے، جو دشمن کی تکلیف نہیں سہ سکتے، اور عباس دشمن بھی نہیں تھے، ان کے لیے حضور بہت دل میں محبت رکھتے تھے۔ فیصلہ ہوا کہ جس نے 10 مسلمانوں کو پڑھایا، علم دیا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کچھ رقم تھی طے ہوئی بھی دیں گے، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ۔ ابو العاص نے پہلے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر اب تلوار اٹھا کر مقابلے میں آیا ہے، سرکار اب میرے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لجپال نے فرمایا نکاح موجود ہے۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا نکاح اللہ نے نہیں توڑا۔ وہ ہجرت نہیں کر سکا، فرمایا اللہ نے نکاح نہیں توڑا۔ وہ جنگ کے لیے مقابلے میں آیا، فرمایا ابھی تک رشتہ باطل ہونے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ بیوی کا تشریف لے گئی۔ ماؤں کی عادت ہے بیٹیوں کی شادی میں خوشی میں اپنا زیور بھی قربان کرتی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلے کا ہار ایثار کیا تھا، اپنی بیٹی کی خوشی میں انہیں دیا تھا۔ وہ سونے کا قیمتی ہار لے کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، کنیز کو بھیج دیا کہ یہ ہار قبول کر لیا جائے اور میرے شوہر کو آزادی دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا رشتہ نہیں ٹوٹا تو پھر اس مال کو قبول کیا جائے۔ سرکار نے ہار دیکھا، دونوں آنکھوں سے آنسو برس گئے، اشک بار ہو گئے۔ اس ہاتھ میں ہار اٹھاتے پھر اس ہاتھ میں اٹھاتے، پھر اس ہاتھ میں اٹھاتے، پھر اس ہاتھ میں اٹھاتے، اور بار بار روتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی نشانی ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ انہوں نے اسلام کو پالا، انہوں نے میری خدمت کی، انہوں نے میرے بچوں کو پالا، انہوں نے میرے سوالیوں کو روٹیاں کھلائی، انہوں نے میری طرف سے مہمان نوازی کی، انہوں نے مال مجھ پر ایثار کیا، انہوں نے زندگی مجھ پر نچھاور کی، انہوں نے بیٹا مجھ محمد پر قربان کیا۔ یہ خدیجہ کا حال ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا ان رأیتم ان تطلقونها اسیرا وتردوا علیہا الذی لها، اگر تم چاہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور ان کے قیدی کو بھی چھوڑ دو۔ اور صحابہ کرام اس حکم کے انتظار میں تھے حضور کے یہ کیفیت دیکھ کر، محبت دیکھ کر۔ انہوں نے رسیاں کھول دی، ابو العاص آزاد ہو گئے۔ گھر پہنچے، بی بی پاک نے ان کے لیے دل کو فرش راہ کیا، چادر بچھائی، عزت سے بٹھایا۔ اللہ نے ان کے رشتے کو باقی رکھا اور فرمانے لگی کہ کیسے پایا میرے ابا جان کو؟ انہوں نے کہا وہ بے مثال تھے اور بے مثال ہے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ فرمایا سخی کیسے ہے؟ اس نے کہا سخاوت میں، لجبالی میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ بی بی فرمانے لگی ان کا دین کیسے لگتا ہے؟ کہتے ہیں دین بھی بہت اچھا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کلمہ پڑھو گے؟ کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بی بی فرماتی ہے جب دین اچھا سمجھتے ہو تلوار اٹھا کے کیوں آئے تھے؟ کہا مکہ والوں نے مجبور کیا تھا، میری تجارت، میری زندگی مکہ سے وابستہ ہے، وہاں نہیں رہ سکتا تھا اگر میدان میں نہ آتا، مجبوری تھی، آ گیا تھا، دل نہیں تھا۔ ایک بار پھر چلے گئے مکہ مکرمہ، اپنے مال و اسباب کو جمع کیا، جمع شدہ پونجی کو اٹھایا، روانہ ہونے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بعض سرداران مکہ نے شہر مکہ چھوڑ دیا تھا عورتوں کے تانوں کی وجہ سے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی تنگ آ گئے، چھوڑنے لگے۔ تو وہ جمع ہو گئے، انہوں نے قریبی دوستوں نے کہا ابو العاص کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید شام چلے جائیں گے، جا کر آج پھر تجارت اور آزاد زندگی بسر کریں گے تاکہ تانے سننے کو نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں سوئے مدینہ جا رہا۔ یہ شوق سے قدم اٹھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر مدینہ جانے والا جب مدینے جاتا ہے تو وہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، مگر جہاں تو کیف و سرور کا عالم ہی الگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مدینے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پاس بیٹھے تھے، اخلاق تھا، خلق تھا، محبت تھی، عنایت تھی، سخاوت، تمہیں بے قیمت بخش دیا گیا۔
بغیر کوئی رقم لیے تمہیں آزاد کر دیا گیا، کسی مشقت کے بغیر تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ سارے دیکھ رہے تھے کہ تم کلمہ پڑھو گے، وہاں کلمہ نہیں پڑھا، آج کیوں پڑھا؟ کہا ان کی آبرو کے لیے وہاں نہیں پڑھا، اگر وہاں پڑھتا لوگ کہتے کہ وہ رسیوں سے باندھ کر کلمہ پڑھتا، تلواریں دکھا کر کلمہ پڑھاتے ہیں، دھمکیاں دے کر کلمہ پڑھاتے ہیں، دھوس سے کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کی آبرو سلامت رہے، اس لیے میں لوٹ آیا، میں نے اپنے مال و اسباب کو بیچا، اب میں آزاد ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جبر سے کلمہ نہیں پڑھاتے، پہلے دل خریدتے ہیں پھر کلمہ پڑھاتے ہیں، پہلے دل اپنے نام کرتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ حریم قدس میں حاضر ہوئے، سرزمین طیبہ ہے، بی بی پاک سلام اللہ علیہ سیدہ زینب نے حضور کی خدمت میں ایک بار پھر جا کر عرض کی، آپ نے امی خدیجہ کے ہار کو دیکھ کر میرے شوہر کو آزادی بخشی تھی، ایک بار پھر اسے اجازت دیجیے، وہ خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ اتنی نظر عنایت تانے سننے کے باوجود سرکار نے پھر فرمایا، آئے اور آتے ہی عرض کی لجپال ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ ابو العاص بن نبی اب ساری زندگی کا سکھ ان کے گھر میں تھا، بی بی پاک کا زخم کم ہو جاتا پھر بڑھ جاتا، وہ زخم باقی تھا۔ کچھ مہینے بعد بی بی پاک کا وصال ہو گیا، حضور کی بڑی شہزادی وصال فرما گئی۔ یہ دکھ ہے جو ختم نہیں ہوتے اس دنیا میں۔ ابو العاص نے رب سے دعا کی، اے اللہ میں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھے زندگی میں ساتھی نہیں مل سکتا جو مجھے اللہ نے دیا تھا، اے اللہ مجھے بھی اب اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اللہ نے ابو العاص کو بھی بلا لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حبار بن اسود کے لیے سزائے موت کا فیصلہ تھا۔ حبار خود کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ سمندر میں چلا جاؤں، کشتی پہ بیٹھ جاؤں اور گہرے سمندر میں اتر کر مر جاؤں جہاں کوئی بچانے والا نہ ہو، میں جنگل میں چلا جاؤں، کوئی بھیڑیا مجھے آ کر کھا جائے اور میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤں۔ زمین کا بوجھ تھا جس نے میرے کندھوں کو بہت بوجھل کر رکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں معافی مل جائے، ان جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روپ بدل کر آیا اور آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے چھپنے کے لیے اس نے چہرہ بدلا تھا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے عرض کی، سرکار اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے معاف کر دو گے؟ سرکار نے فرمایا، حبار میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم نے جو کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، جو ہم کریں گے وہ ہمارا کردار ہوگا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ صرف معاف کرنے کا اعلان نہیں کیا، کلمہ پڑھایا، اسلام کی دولت عطا کی۔ مگر وہ ہار جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کی خاطر آزادی دے کر ابو العاص بن نبی کو یہ اعلان رحمت کر دیا گیا تھا کہ ہم خدیجہ کے ہار کی بھی شفاعت قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں جب کسی مسلمان شخص کے بارے میں یہ افواہ پھیل جاتی کہ اس نے کفر کر دیا ہے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، نہیں یہ افواہ غلط ہے، وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اللہ نے تائید قول خدیجہ میں اس آیت کو اتارا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ لوگ جو زبان سے کفر کر دیں لیکن انہیں مجبور کیا گیا ہو کفر کے لیے اور ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوں گے۔ یہ جو سند جاری ہوئی یہ جذبات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اس قدر فراخ دل تھی، مومنوں کا پردہ رکھتے تھے،
ان کے حق میں بات کرتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی سخت بات ان کے لیے نہ ہو جائے، اس لیے ہمیشہ اپنی بات کی سنی ہوئی بات کی بہت اچھی تعویل فرماتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. اللہ نے آیت کو بھیجا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کیا مقام ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار، ہمارے دل میں اور روح میں بسنے والے حضرت سیدنا بلال، ہمارے آقا حضرت بلال، ان کو آزاد کر کے حضور کی خدمت میں لائے. سرکار دولت قدہ اقدس کے باہر تشریف فرماتے، فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا کہ بلال کی خریداری میں ہم بھی پیسے دیں گے، ہم بھی حصہ ملائیں گے. عرض کی سرکار اگر میرے پیسے آپ کے نہ ہوتے تو پھر تو یہاں سے میں کچھ اور لے کے جاتا. جو کچھ ابو بکر کا ہے وہ سب آپ کا ہے. حضور خوش ہو گئے تو گھر سے بیٹھ کر آواز دی خدیجہ جو میسر ہے وہ بھیج دو. بلال آزاد ہو کر کے آ گیا ہے اور آپ نے کھجوریں بھیجی. سرکار اپنے ہاتھ سے بلال کو دیتے تھے کہ بلال کھجور کھاؤ، اور صحابہ کرام کا منہ میٹھا کروایا. بلال کی مٹھائی بانٹی، آزادی کی. حضور خوش ہوئے. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنا پرسنل سیکرٹری بنا دیا. اب جس نے حضور کو ملنا ہوتا پہلے بلال سے ملتے ہیں. حضور کا خادم، یہ ایک حبش کے ایک شخص کو پرسنل سیکرٹری بنانا، یہ خدمت. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر بلال بیٹھے رہتے. کیا مقام تھا ام المؤمنین کا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سرکار میں کام کرنے والا آدمی ہوں، حضور میرے ذمہ کوئی کام بھی لگا دیجیے. تو سرکار نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چکی بلال کے حوالے کر دی. بلال پھر حضور کے گھر کی چکی چلاتے تھے. جن کے گھر کی چکی بلال جیسی ہستی چلانے والے ہوں، یہ بلال کا رتبہ و مقام ہے کہ پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چکی چلائی، اور پھر انہوں نے وہ چکی چلائی جس چکی کی خیرات سارے زمانے کھاتے ہیں. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے گھر کی چکی. خدیجہ الکبریٰ وہ ہے، قرآن فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر سابقون اور اولون کا مقام مسلم ہے تو ان سابقون اور اولون میں جو اولین مقام رکھتی ہے اس ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ام المؤمنین. وہ حضور کی نسل مبارک کی ماں ہے، اہل ایمان کی بطور شرف ایمان اور آل رسول کی نسب کے لحاظ سے بھی، شرف ایمان کے لحاظ سے بھی ماں ہے، ہر سید کی ماں ہے. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی امی حضور ہے. وہ حضور کی محبوبہ ہے، وہ حضور پر قربان ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدیجہ کا ایک محل جنت میں دیکھا ہے جو مکمل موتیوں سے بنا ہوا ہے، جن کے محلات کے تذکرے زمین پر ہوتے ہیں. سرکار کے سامنے ان کا ذکر ہوتا، حضور خوش ہوتے، اشک بار ہو جاتے، انہیں یاد فرماتے، ان کے لیے دعا کرتے. جو ان سے تعلق رکھنے والی خواتین تھی ان کے لیے دعا فرماتے، ہمیشہ ان کی بات فرماتے ہیں. آج ہم نے اس عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے جن کی سیرت، جن کا کردار اسلام کا کردار کہلاتا ہے، جن کا گھر اسلام کا گھر کہلاتا ہے، جن کا دروازہ اسلام کا دروازہ کہلاتا ہے، اور جن کی خیرات اسلام کی خیرات کہلاتی ہے، اور جو اسلام کا پہلا لنگر بانٹنے والی ہے، جن کا دروازہ خانقاہ ٹھہرا دین کے لیے. اہل ایمان جنہیں دل سے چاہتے ہیں. عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو حضور کو ملی کنواری حالت میں
عائشہ وہ ہے جو رسول اللہ کو کنواری ملی، اور خدیجہ وہ ہے جنہیں رسول کنوارا ملا ہے۔ بے شک تمام ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ ہے، مگر نسل رسول جن سے جاری ہے وہ ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے رتبے پر سلام ہو۔ اللہ روز محشر ہمیں ان کے نوکروں میں شامل اور سب ماؤں کی بخشش فرمائے، اس عظیم ماں کے صدقے سے درجے بلند ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔